میری پیاری بہن آپ کیوں چلا رہی ہیں؟ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا۔ میرے پیارے بچوں، یہاں ایک چڑیا بند پنجرے کے اندر موجود ہے، جو کہ اداس ہے اور زور زور سے چلانا شروع کر دیتی ہے۔ جب وہ زور زور سے چلاتی ہے تو اس کی ایک بہن نیلی چڑیا وہاں آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کیوں زور زور سے چلا رہی ہیں؟ تو وہ چڑیا اپنا دکھڑا سناتی ہے کہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا۔ چڑیا کہتی ہے کہ اب میں قید میں پابند سلاسل ہوں، بند ہوں، میں باغ میں چل پھر نہیں سکتی، گھوم نہیں سکتی، میں باغ کی بہاریں نہیں دیکھ سکتی، میں دوسری چڑیوں کے ساتھ چہچہا کھیل کود نہیں سکتی، بس اب تو میں ایک چھوٹے سے پنجرے میں بند ہوں۔ جب میں اس چھوٹے سے پنجرے میں بند ہوں تو میں اداس ہونے اور پھر اچانک چلانے کے علاوہ اور کیا کر سکتی ہوں؟ بس میں یہی کر رہی ہوں کہ چلا رہی ہوں۔ مجھے وہ ماضی کے حالات بہت یاد آتے ہیں جہاں ہم دوسری بہن چڑیوں کے ساتھ گھوما پھرا کرتی تھیں اور خوبصورت سریلے گیت گایا کرتی تھیں۔ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ پیارے بچوں، اس شعر میں، نظم کے شعر میں، چڑیا پھر اپنی فریاد بیان کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، جتنا ہم گھونسلے میں آزاد ہوا کرتے تھے، اپنی مرضی سے آتے تھے، اپنی مرضی سے گھونسلے میں جاتے تھے، رات کو گھونسلے میں بڑے آرام سکون سے سوتے تھے، اور دن بھر جب بھی دل کرتا گھونسلے میں آتے اور جب بھی دل کرتا چلے جاتے اور اپنے بچے پیدا کیا کرتے اور خوشیاں مناتے تھے، اپنے چھوٹے ننھے بچوں کے ساتھ خوشیاں مناتے تھے، اپنے دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ خوشیاں مناتے تھے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خوشیاں مناتے تھے، مختلف باغ کے اندر مختلف قسم کے پھولوں کے رس چوستے تھے اور مختلف قسم کے فروٹ کھاتے تھے۔ وہ سب آزادیاں اب کہاں ہیں؟ اب تو میں صرف ایک بند پنجرے کے اندر اپنی آزادی کا رونا رو رہا ہوں، اپنی قید کا رونا رو رہا ہوں۔ بس میں ایک قیدی ہوں، میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ پیارے بچوں، اس شعر میں بھی چڑیا اپنا دکھڑا سنا رہی ہے، پرندہ فریاد کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ پرندہ کہتا ہے کہ باغ کے اندر ہم چہچہاتے تھے، اپنے دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، لیکن اس کی آوازیں اب میرے اس پنجرے کے اندر نہیں آتی۔ قفس کا مطلب ہوتا ہے پنجرے، صدائیں، آوازیں، کہ اس چہچہانے کی، میرے ان بھائیوں کی، دوستوں کی آوازیں اب میرے پنجرے کے اندر نہیں آتی۔ ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں، وہ ایک خواہش ظاہر کرتا ہے کہ کاش، وہ افسوس کرتا ہے کہ اے کاش میرا رہا ہونا میرے بس میں ہوتا تو میں آج ہی رہا ہو جاتا
اور اپنے دوستوں سے جا کے گلے ملتا اور ان کے ساتھ خوشیاں مناتا، ہنسی مذاق کرتا اور خوشی سے گانے گاتے، ہم سب مل کر خوشی سے گانے گاتے اور چہچہاتے خوشیاں مناتے، لیکن میں مجبور ہوں کہ میری رہائی میرے بس میں نہیں ہے۔ کیا بد نصیب ہوں میں، گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ کیا بد نصیب ہوں میں، گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ پیارے بچوں، اس شعر میں بھی پرندہ فریاد کر رہا ہے، وہ اپنی بد نصیبی پر رونا رو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا بد نصیب ہوں میں کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں، کہ میں ایک بد نصیب پرندہ ہوں کہ میں شکاری کے ہاتھ لگ گیا، اس نے مجھے پکڑ کر پنجرے کے اندر بند کر دیا، اب میں قید میں ہوں اور گھر کو ترس رہا ہوں، میں اپنے گھونسلے کو دیکھنے کے لیے ترس گیا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں، میرے باقی ساتھی دوست بہن بھائی سارے اپنے وطن میں خوش ہیں، لیکن میں اب قید کی زندگی گزار رہا ہوں، میں رو اور چلا رہا ہوں، میں مایوس ہوں، میں اداس ہوں، لیکن کیا کر سکتا ہوں، بس رونا ہی رو سکتا ہوں، اور میرے ساتھی تو وطن میں آزادانہ گھوم پھر رہے ہوں گے اور میں یہاں قید کے اندر پابند ہوں۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ پیارے بچوں، اس شعر میں بھی پرندہ اپنی فریاد بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے بہار کا موسم آ گیا ہے، پھول کھل رہے ہیں، پھول نکل رہے ہیں، اور پھولوں کی جو پودوں کی ٹہنیاں ہیں وہ پھول اٹھائے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہنس رہی ہوں، اور پھول بھی ایسے بہت ہی اچھے نرم اور نازک ہیں، ہرے بھرے ہیں، جیسے وہ ہنس رہے ہوں۔ میں اس اندھیرے گھر میں، میرا جو گھر ہے یہ ایک پنجرا ہے، بند گھر ہے اور اس میں اندھیرا ہے، اور میں اس کے اندر اپنی قسمت کو رو رہا ہوں، یعنی میں ایک اندھیرے گھر میں اپنی قسمت کو رو رہا ہوں۔ پیارے بچوں، یہ پرندہ اپنی قسمت کو رو رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ بہار کا موسم آ گیا ہے، لیکن میں ابھی بھی اپنے پنجرے کے اندر بند ہوں، میں کب اس قید سے رہائی حاصل کروں گا اور اپنے باغ میں جا کر خوشیاں مناؤں گا۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ پیارے بچوں، اس شعر میں بھی چڑیا پرندہ اپنی فریاد بیان کر رہا ہے اور اپنے رب کو پکار رہا ہے کہ اے اللہ مجھے بتا، کہ اے اللہ مجھے بتا کہ میں اپنا دکھڑا کسے سناؤں، میری کون سنے گا، میری کون سنے گا۔ دیکھیں، یہ اس کی جو پیاری سہیلی تھی، اس کا پرندہ جو تھا نیلے رنگ کا، جو اس کا دوست آیا ہوا تھا، اب وہ بھی اس کا دکھڑا سن سن کے تھک کر جا رہا ہے، تو اس لیے
وہ پرندہ پھر آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ تو میری سن لے، کہ اللہ تو میری سن لے، میری اور کوئی نہیں سنتا، تو میری سن لے، میں اپنا دکھڑا اور کس کو بتاؤں، اے اللہ تو میری سن لے، مجھے اس قید سے رہائی عطا فرما دے، مجھے خطرہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں یہیں اس پنجرے کے اندر اس غم میں مر نہ جاؤں، مجھے یہیں اس پنجرے کے اندر، اس بند کمرے کے اندر، اس پنجرے کے اندر مجھے موت نہ آ جائے، کہ اللہ میری سن لے، مجھے اس قید سے رہائی عطا فرما۔ آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ پیارے بچوں، اس شعر میں بھی پرندہ اپنا دکھڑا بیان کر رہا ہے اور اپنے قید کرنے والے کو، شکاری کو، یا جس نے قید کر کے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ اس کی منتیں اور ترلے کر رہا ہے کہ اے قید کرنے والے مجھ کو آزاد کر دے، میں قیدی ہوں، مجھے قید سے چھڑا دے اور مجھے آزاد کر کے اپنی دعائیں لے، میں بے زباں ہوں، میں بول نہیں سکتا، میں آپ کی زبان میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، تو مجھے چھوڑ کر اپنی دعائیں لے۔ پرندہ آدمی کی، بچوں کی، جس نے انہیں اس پرندے کو قید کیا ہوا ہے، پرندہ ان کی منتیں اور ترلے کر رہا ہے، ان سے کہہ رہا ہے کہ اے قید کرنے والے مجھ کو اب چھوڑ دے اور اپنی دعا لے اور مجھے آزادانہ جانے دے، تاکہ میں جنگل میں جاؤں، اپنے گھر میں جاؤں اور اپنے گھر کو دیکھوں، اپنے سنگی ساتھیوں کو دیکھوں، اپنے دوستوں کو دیکھوں، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھوں۔ اے قید کرنے والے اب تو مجھے چھوڑ دے تاکہ میں گھر جاؤں اور آپ کو دعائیں دیتا رہوں۔ پیارے بچوں، یہ جو نظم ہم نے آج پڑھی ہے، پرندے کی فریاد، جس میں ایک پرندہ ایک بند پنجرے کے اندر موجود ہے اور وہ اپنے دکھڑا بیان کرتا ہے۔ جب اس کا دکھڑا کوئی نہیں سنتا تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور پھر جس نے اسے قید کیا ہوا ہے وہ اس کی منت اور ترلے کرتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچے نے اب اس پرندے کو آزاد کر دیا اور دعا لی ہے اور اب اس کا پنجرہ خالی ہے۔ یہ نظم دراصل ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے لکھی ہے اور وہ ہمیں آزادی کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ آزادی کیا چیز ہے۔ ہم لوگ آزاد ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، لیکن جو لوگ آزاد نہیں ہیں، دوسروں کے غلام ہیں، جیسے کہ کشمیر والے ہیں، وہ انڈیا کے غلام ہیں، تو ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں۔ تو جب کوئی غلام ہوتا ہے تو اس کے اوپر بہت سے ظلم ہوتے ہیں۔ اب ہماری یہ آزادی ہے، ہمیں آزادی کی اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں آزادی دی۔ اور دوسرے مسلمان بھائی جو آزاد نہیں ہیں، دوسروں کے غلام ہیں، ہمیں ان کی بھی سوچنی چاہیے اور انہیں بھی آزاد کرانا چاہیے۔ تو پیارے بچے، شاباش، آپ نے بہت کچھ سیکھا، اور آپ نے اگر کسی پرندے کو قید کیا ہوا ہے تو فوری طور پر اسے رہا کر دیں اور دعائیں لیں اس پرندے کی۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو بھی دکھائیں۔